دلی میں خاتون پولیس اہلکار کے ساتھ انسانیت کو شرمسار کرنے والی اجتماعی عصمت ریزی کی واردات سامنے آئی ہے۔ ذرائع سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق 27 اگست کو دہلی پولیس کے ڈیفنس میں خدمات انجام دینے والی 21 سال کی خاتون پولیس اہلکار کے ساتھ حیوانیت صفت بدماشوں نے اجتماعی عصمت ریزی کر کے اس کا بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے جو قومی راجدھانی میں پیش آنے سے میڈیا کی سرخیوں میں آنے کے بعد اس کا پتہ چلا، ورنہ اس طرح کی نہ جانے کتنی وارداتیں آئے دن انجام دی جا رہی ہے۔ کئی وارداتوں کو وہیں دبا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں خواتین پولیس اہلکار تک محفوظ نہیں ہے، یہ تو عام خواتین کا کیا حال ہوتا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ملک میں خواتین پر مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ خواتین کے ساتھ ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے والے ملزمین کو بروقت سخت سزائیں نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح اب تک عصمت ریزی کا شکار بننے والی کئی خواتین کو بھی انصاف نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ خواتین کا عدالتوں سے بھی بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں یوتھ بریگیڈ ناندیڑ نے آج ایک وفد کی شکل میں ضلع کلکٹر سے ملاقات کیا اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں دہلی میں خاتون پولیس اہلکار کے اجتماعی عصمت ریزی اور قتل کی واردات کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور اس میں ملوث ملزمین کو جلد سے جلد گرفتار کر کے انہیں کڑی سے کڑی سزا دلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیاہی سوکھ نہیں پاتی اخبار کی، ایک اور نیوز آ جاتی ہے بلاತ್ಕಾರ کی۔ انڈیا میں آئے دنوں ظلم اور تشدد، ظلم و بربریت اور درندگی کا شکار کئی لڑکیاں ہو رہے ہیں۔ ماضی میں ہمارے سامنے پرینکا، نربھیا، آصفہ اور ذکرا، یہ تمام بچیوں کے کیسز سامنے تھے، لیکن حال ہی میں پچھلے دنوں 27 اگست کی شام دہلی ڈیفنس پولیس میں کرمچاری اس میں کام انجام دے رہی سبیہ سیفی کے ساتھ درندوں نے درندگی کی اور ظلم و بربریت کی، اس کے ساتھ بروٹلی ریپ کیا اور اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ ہم سرکار سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو دے دیا، لیکن بیٹی بچانے کے لیے آپ کے پاس کون سا قانون ہے اور بیٹی بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا طریقہ کار ہے، اور آپ نے کن کن طریقہ کار پہ آج تک بیٹی بچانے کے لیے کام کیا۔ میں سرکار سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ان کو یوتھ بریگیڈ ناندیڑ کی جانب سے ہم پھانسی کی سزا کی مانگ کرتے ہیں۔ سرکار اس پہ جلدی سے جلدی ایکشن لے اور ایسے درندوں کو پھانسی کی سزا دیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پرفتن دور میں جو واقعہ ہوا ہے سبیہ سیفی کا، وہ دلی ڈیفنس پولیس میں کام کرتی تھی، لیکن انہی کے ساتھ اتنا بری طرح سے ان کا ریپ اور قتل ہوا ہے کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ 27 اگست 2021 کی رات یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ یوتھ بریگیڈ کی جانب سے ہم لوگ کلکٹر کے ذریعے پریزیڈنٹ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے ذمہ داران کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں پھانسی کی سزا دی جائے۔ کوئکلی ڈیتھ پینلٹی ایسے مجرمین کے لیے ہونی ہی چاہیے۔ ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں اس ملک کی حکومت سے، ہم انصاف مانگتے ہیں اس ملک کی پولیس سے، ہم انصاف مانگتے ہیں اس ملک کی عدالت سے کہ ایسے مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انہیں پھانسی دے دی جائے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یا ایھا الناس کہتے ہیں، اس اللہ کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو تفسیر سورہ نور پڑھنی چاہیے۔ والدین اور اساتذہ کو بچپن ہی سے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ سورہ نور کی تفسیر پڑھ کر اس پر عمل کروایا جائے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے، بری راہ ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب جانے والے راستوں پر بھی روک لگا دی جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت والی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تم تک پہنچاتا ہے۔ جامع ترمذی کے مطابق حدیث میں ہے کہ ریپسٹ کو یعنی کہ زانی کو قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا ہی وہ واجب القتل ہوتا ہے زانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بہت ہی حکمت کے تحت ہوتی ہیں اور یہی ہونا چاہیے۔ آپ اگر دیکھیں گے سعودی، ایران وغیرہ جہاں پہ اسلامی شریعت ہے، ریپ کے معاملات بہت 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 کم ہیں کیونکہ اسلامی شریعت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے سورہ نور
کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا کیسے جائے. جیسا کہ لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں, اور لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں, اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں, اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالے رہا کریں. اور پھر محرم افراد کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری تفصیل بیان کر دی ہے. تو غرض قرآن و حدیث پر عمل کر کے ہی ہم فلاح اور امن پا سکتے ہیں. تو بہرحال ہم یہاں پر اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ جو بھی مجرمین ہیں, اس کے جو بھی یہ گروپ رینک ہوا ہے, ان تمام کو ہم گورنمنٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ انہیں فوری گرفتار کر کر انہیں پھانسی کی سزا دی جائے. ان دنوں وقفے سے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم, بربریت اور قتل کے کئی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں دہلی پولیس ڈیفنس میں کام کرنے والی صبیہ, جو اسی ظلم اور بربریت کا شکار ہوئی اور اس کی جان بھی لے لی گئی. اسی سلسلے میں یوتھ بریگیڈ نے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ضلع کلکٹر کے ذریعے ایک میمورنڈم پیش کیا اور مانگ کی کہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی جائے تاکہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو سکے.